hair fall due to various reasons, means hair fall, dandruff, and thin hair, and their treatment by the top homeopathic medicines. مطلب یہ ہے کہ بال جھڑنا، بالوں کی کمزوری، خشکی، یا بالوں کے کچھ مسائل کے نتیجے میں سر میں خارش ہونا، اور اسی طرح کے ملے جلے اور مسائل، سر میں پاپڑیاں بن جاتی ہیں، ان ساری بیماریوں یا ان مسائل کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بال چاہے چھوٹے بچوں کے ہوں یا بڑے بالغ لوگوں کے، کچھ مسائل کامن ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی وجوہات یا کازز پہ جائیں تو ایک وجہ ہو سکتی ہے اسٹریس، یعنی ذہنی دباؤ۔ اب ذہنی دباؤ میں کئی طرح کے ذہنی دباؤ آ سکتے ہیں۔ بچوں کو تو عام طور پہ زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ ان کی پڑھائی کا ہوتا ہے، یا کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں جو کسی کے گھر میں بھی اگر پل رہے ہوں تو وہاں پہ ان کو یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کے ملے جلے کیفیت۔ لیکن بڑے افراد کو ذہنی دباؤ کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا ان کو مالی مشکلات ہیں، ان کو جاب کی پریشانیاں ہیں، جاب نہ ملنے کی، یا جاب اگر ہے تو اس کے اندر جو مسائل ہیں۔ اسی طرح سے ان کو گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تناؤ اور آپس کے جھگڑے، یہ اس طرح کی ملی جلی بہت ساری کیفیات ہیں جو ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں۔ متوازن غذا کا نہ ملنا، آج کل چونکہ پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہے اور بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ہر چیز خرید نہیں سکتے، اس لیے وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ مخصوص غذائیں ہی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ایک بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جس کی کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ باڈی پہ پڑتا ہے، مختلف گروئنگ ایلیمنٹس پہ پڑتا ہے، جس میں بال بھی شامل ہیں، تو اس سے بال گرنا اور پتلے ہونا، اس طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینیمیا یا خون کی کمی، اگر کسی بڑے یا چھوٹے فرد میں خون کی کمی ہو جائے تو بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تھائرائڈس کے مسائل، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو تھائرائڈس کے مسائل کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے بھی بال جھڑتے ہیں۔ کچھ جینیٹک مسائل ہوتے ہیں، میرے خاندان میں یا موروثی مسائل چلے آ رہے ہوتے ہیں، ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے بال جھڑنے کا، یا بال پتلے ہونے کا، بالوں میں مختلف بیماریاں ہونے کا، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جلدی امراض جیسے خشکی، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے بالوں کی کمزوری کی۔ ہارمونیل امبیلنسز یا ہارمونی تبدیلیاں
باڈی میں مختلف ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بھی جسم کی کارکردگی یا جسم کے مختلف حصوں پہ پڑتا ہے، جس سے بعض دفعہ بال بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ آج کل کیمیکل شیمپو استعمال کرنے کا بہت رواج ہے۔ بہت سی کمپنیاں اپنی مشہوری کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور وہ اتنی خوبصورتی سے اپنے پروڈکٹ کی پبلسٹی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ پروڈکٹ استعمال کروں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں بال جھڑنا اس میں مین ہے، یعنی کہ بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بال جھڑنے کو یا بالوں کے دیگر مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی واٹ آر دی پریونٹیو میجرز فار دیز پرابلمس۔ تو اس کے لیے وہی چیزیں جو ہم نے ابھی وجوہات میں بتائی ہیں، متوازن غذا کھانا چاہیے، جس میں پروٹین والی چیزیں، آئرن والی چیزیں اور زنک والی خوراک یہ ضرور شامل ہو۔ عام طور پہ یہ سب کچھ انڈے، گوشت، دالوں اور بادام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو شامل کرے، نہ تو ایک دم گوشت پہ آ جائے باقی سب چھوڑ دے، نہ وہ ایک دم دالیں کھانا شروع کر دے، اور بعد ڈرائی فروٹ پہ آتے ہیں تو صبح شام ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں۔ نہیں، ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ صحت پہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا اثر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ساری چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مکمل نیند نہیں کرتا تو بھی اس کا اثر اس کی صحت پہ پڑتا ہے، جس میں بال جھڑنا یا بال گرنا یا بالوں کا کمزور ہونا، ان کا پتلے ہونا، ان میں مختلف بیماریوں کا ہو جانا، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بالوں کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ مناسب یا اچھے نسل کے تیل کا استعمال بھی کیا جائے، یعنی بالوں کی جڑوں میں ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور یہ کرنا چاہیے، یہ عمل۔ اب ان تیلوں میں جو زیادہ مفید ہیں اس میں ناریل، بادام یا زیتون، یہ ہفتے میں کم از کم 2 بار ضرور لگائیں، جو بھی اس میں سے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کیمیکل والے شیمپو سے اجتناب کریں، یعنی پرہیز کریں، اور ذہنی سکون کے لیے بہترین طریقہ ہے واک یا یوگا کرنا۔ جلد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنس ہیں جو اس بیماری میں بہت افیکٹو ثابت ہوتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ان میڈیسنس کا باقاعدہ سے استعمال کیا جائے تو یہ سلسلہ جو ہے رک سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ ایک ہماری دوا ہے جسے ہم کہتے ہیں فلورک ایسڈ۔ یہ 30 کی پاور میں دی جائے، خاص کر کے اگر زیادہ بال گر رہے ہوں، خاص طور پر لمبے اور موٹے بال، اور اس کے علاوہ موروثی گنج پن میں بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کے والد صاحب کے بال بھی گرے تھے، اب وہ آگے ان کے بھی بال گر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک اور دوا ہے جسے ہم کہتے ہیں لائکوپوڈیم۔
لائکوپوڈیم بھی 30 میں استعمال کی جائے تو اس کی خصوصیات یعنی جن لوگوں میں ایک تو بال جھڑنا سر کے دونوں جانب سے ہوں، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی زیادہ بال جھڑ رہے ہوں تو یہ دوا مفید ہے۔ ساتھ میں ہاضمے کے مسائل بھی اگر اس آدمی کو ہوں، کبھی پیٹ میں گیس بھر جائے، کبھی جو ہے اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے، اس طرح کے مسائل بھی اگر ہوں تو وہ سمجھیں کہ یہ دوا بہت زیادہ کارآمد ہوگی ان کے لیے۔ تیسری دوا ہے جسے ہم کہتے ہیں گریفائٹس، یہ بھی 30 میں استعمال کی جائے، اور اس کی جو خصوصیات جس آدمی میں ہوں، سر کی جلد پر خارش، کھرین یا موٹی خشکی ہو، بال چکنے اور پتلے ہو جائیں اور کھوپڑی پر دانے بن جائیں، تو یہ سلسلہ اگر ہو تو یہ دوا بہت زیادہ کارآمد ہے۔ پر ان تینوں دواؤں کو مکس کر کے بھی لیا جا سکتا ہے، اور تینوں کو صبح شام دوپہر جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے ان کو لیا جا سکتا ہے۔ ایک کو صبح لے لیے جائے، ایک کو دوپہر، ایک کو شام کو، تو کم از کم 15 سے 20 دن تک ان کو لیا جائے۔ اب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ڈائریکٹ 2 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں، یا پانی میں ڈال کے بھی 2 سے 5 قطرے لے سکتے ہیں، اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گولیوں کی شکل میں کسی ہومیوپیتھ سے بنوا کے ان کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ اگر میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے جتنے بھی مسائل میں نے یہاں ڈسکس کیے ہیں ان میں فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور آدمی اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو یا نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔